السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ تو ہزاروں برس پہلے کی بات ہے، یہاں سے دور بہت دور شہر اور میں آزر نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ آزر بت بنا کر بیچا کرتا تھا۔ شہر اور میں بہت سے مندر تھے، مندروں میں بت رکھے ہوئے تھے۔ آزر اور دوسرے لوگ ان بتوں کو پوجتے تھے اور دکھ درد میں ان سے مدد مانگتے تھے۔ آزر کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، بچے کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے بہت سمجھدار اور نیک تھے۔ وہ لوگوں کو بت پوجتے دیکھتے تو انہیں بڑی حیرت ہوتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے تھے، بت لکڑی اور پتھر کے ہوتے ہیں، یہ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کی سن سکتے ہیں، ان پر مکھیاں بیٹھی ہے تو انہیں بھگا بھی نہیں سکتے، پھر لوگ آخر ان بتوں کو پوجتے کیوں ہیں، ان سے مرادیں کیوں مانگتے ہیں، یہ بت تو خود بے بس ہے، دوسروں کی بگڑی کیا بنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چاند، سورج، ستاروں کو بھی پوجتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں پائی کہ خدا سمجھ کر انہیں پوجا جائے۔ یہ سب تو خود مجبور اور بے بس ہے، کبھی نکلتے کبھی ڈوبتے ہیں، ان کے لیے جو راستہ مقرر ہے یہ اسی پر چلنے کے لیے مجبور ہے۔ ایسے مجبور اور بے بس بھلا کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ وہ بول پڑے، میرا خدا تو وہ ہے جس نے ان کو اور ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، تو سب کو کھلاتا پلاتا اور مارتا جلاتا ہے، اس کے سوا کوئی اور پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ آخر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا اور لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، لوگوں کو برائیوں سے روکنے اور بھلائیوں کا حکم دینے لگے۔ لیکن لوگ آپ علیہ السلام کی اچھی اور سچی باتیں ماننے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے یہی باتیں کہی۔ وہ سن کر بہت ناراض ہوا، بیٹے کو برا بھلا کہا اور آپ علیہ السلام پر سختی شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے دوسروں کو بھی یہی باتیں سمجھائی، لیکن ماننے کے بجائے لوگ الٹا آپ علیہ السلام پر خفا ہونے لگے۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کی سیدھی سچی بات یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے تھے کہ جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں اور جنہیں پوری قوم پوجتی ہے، انہیں ہم بھلا کیسے چھوڑ دیں۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی ایک اور ترکیب سوچی۔ میلے کا دن تھا، شہر کے تمام لوگ، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب میلے دیکھنے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی، بتوں کے پاس گئے، ایک ایک کر کے سب کو توڑ دیا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گلے میں لٹکا دی۔ لوگوں نے واپسی پر جب اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت بگڑے، پتہ لگانے لگے کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، وہ بلائے گئے۔ پوچھنے پر آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ شاید ان میں کسی بات پر لڑائی ہوئی ہو اور بڑے بت نے خفا ہو کر ان کی یہ حالت بنائی ہو، اگر بتا سکتے ہو تو ان بتوں سے ہی پوچھ کر دیکھو۔ لوگوں نے کہا کہ تم تو جانتے ہی ہو، کہیں بت بھی بول سکتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بات بتانے کا اچھا موقع مل گیا۔ بولے، جب یہ بت نہ بول سکتے ہیں، نہ نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر تم انہیں کیوں پوچھتے ہو؟ یہ سن کر لوگ شرمندہ تو ہوئے، مگر اس سچی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دینے کی ٹھانی۔ وہاں کے بت پرست بادشاہ نمرود کے حکم سے ان کو زندہ جلا دینے کے لیے آگ کا ایک بڑا الاؤ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بھیگا نہ ہوا۔ جب لوگوں کے سدھرنے کی کوئی امید نہ رہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بار چھوڑ کر وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے وطن سے بہت دور نکل گئے۔ بڑھاپے میں اللہ نے آپ علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے۔ ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو ایک ریگستان میں چھوڑ آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے۔ اللہ کے حکم سے وہاں زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، لوگ اس کے آس پاس بسنے لگے۔ دھیرے دھیرے ایک بہت بڑا شہر مکہ آباد ہوا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔
آپ علیہ السلام نے اسے اللہ کا حکم سمجھا، بیٹے سے خواب بیان کیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، بولا آپ علیہ السلام یعنی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا کہا ضرور کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے لگے تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور باپ بیٹے دونوں کی اس قربانی سے بہت خوش ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی سرداری عطا کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ آئندہ کے لیے بیٹے کی قربانی کی بجائے جانور کی قربانی کے لیے کہا۔ اسی واقعے کی یاد میں ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں اور اپنے اس ارادے کو دہراتے ہیں کہ ضرورت پڑی تو اللہ کے حکم پر ہم جان بھی قربان کر دیں گے۔ اللہ کے حکم سے اب باپ بیٹے نے مل کر کعبہ بنایا۔ اللہ پاک کا گھر کعبہ مکے میں ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور یہی حج کے لیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کہانی سے ہم نے کئی باتیں سیکھی۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس چیز کو قربان کرنے کا مطالبہ ہوا، آپ علیہ السلام اس کے لیے خوشی سے تیار ہو گئے۔ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار، جان و مال، آل و اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ اپنے بندوں کو اچھی طرح آزماتا ہے۔ جو بندہ امتحان میں پورا اترتا ہے اسی کو اونچا درجہ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پورے اترے، اسی لیے اللہ نے انہیں اتنا اونچا درجہ دیا کہ ساری دنیا کا سردار بنایا۔ نمبر 3، جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں قدم قدم پر اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کو مایوس یا تباہ ہونے نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیا اور ہر جگہ اللہ نے ان کی مدد کی۔ نمبر 4، اللہ کا حکم نہ ہو تو بڑے سے بڑا دشمن بھی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ نمرود بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔